یہ ماں جو تھی تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، درد سے کرا رہی تھی. اللہ کریم نے اس کو تسلی دی کہ بس کر، تیرے پاس لے آؤں گا واپس. اب تو میرے خیال میں بچوں کی جو ماں ہے نا، وہ ان کا ٹیلی فون ہے، سیل فون ہے. جو گوگل کہہ دے، جو فیس بک کہہ دے، جو واٹس ایپ کہہ دے، جو ٹویٹر کہہ دے، وہی ان کی ماں ہے. اور اپنی پریشانیاں ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے؟ نہیں 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 نہیں، ہم لوگ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ لوگوں کے سامنے رو بھی نہیں سکتے. یہ وہی بڑا کمزور آدمی رو رہا ہے. تو میں گاڑی میں پیچھے اکیلا تھا، ڈرائیور تھا اور میں تھا، پیچھے بیٹھ کے خوب لاہور تک رویا تاکہ سارا آنسو جو ہے نا وہ نکل جائیں. تو لوگوں کے سامنے میں ایک ایسا بندہ سامنے آئے جو بڑا مضبوط ہے. غم کو، ہر درد کو سہ سکتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. مجھے لگتا ہے ابھی بھی جب میری ماں کا ذکر آتا ہے، تم نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو یا وہ سب کچھ آ جاتا ہے، لہجوں میں آ جاتا ہے، تو وہ ہم فیل کر سکتے تھے. جہاں تک مریم میری بیٹیوں کی طرح بالکل، میری بڑی عزت کرتی ہے، بڑا خیال رکھتی ہے میرا. اور بلکہ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے پتا چلا کہ میری بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کہہ دے، لیکن اس نے بہت بڑی بات کی. اس کی بہن نے یہ کہا کہ یہ میرا گھر، میں کہا نہیں تیرا نہیں ہے، یہ شانزے کا. تو بس آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ سوچ، اللہ کرے، میں تو یہ کہتا ہوں میری پوتی کو اللہ توفیق دے کہ وہ ان کی خدمت کرے، ان کے دل جیتے، ان کے ساتھ اس طرح رہے کہ ان کو محسوس ہو کہ یہ ان کی بیٹی ہے، تیسری بیٹی ہے. میں کہا یار، میں امی ابے ملنے چلے ہو گئے، تیرے امی ابو تو بہت ہو گیا ہوا. میں کہا یار، منوی رات کو کسی نے کہا ہے کہ دونوں لڑ پڑے ہیں، تو میں صلح کرنا جا رہا ہوں. کیوں؟ کیا مطلب؟ میں کہا یار قبرستان جا رہا ہوں. بس وہ ہر جاتے ہو ادھر؟ میں کہا میں ہر ہفتے جاتا ہوں. جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر ای ذوالفقار، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ای ذوالفقار ڈیجیٹل، اور سلسلے کا نام ہے گل سن نیمائے میریے. آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی قابل عزت روہیل اصغر صاحب. کیسے ہیں جی؟ مہربانی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. کمال. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ، لیکن یہ کہ آپ نے اتنی جلدی اور ہمیں اتنا آپ نے عزت دی، آپ کو بہت زیادہ شکریہ. ادر وے رانگ، آپ نے مجھے عزت سے نوازا کہ مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں بلا لیا. تھینک یو سو مچ. تو سر پھر ہم آپ کے ساتھ آج نا ہم کچھ اور بھی بانٹیں گے، اور وہ ہے آپ کی ماں. حاضر، بالکل. ہم آپ کو ظاہر ہے جنریشنز ہماری جو ہے وہ بھی بڑے اچھے سے جانتی ہیں، آپ کے لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم ان ہاتھوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کی پرورش کی. کیسا رشتہ رہا آپ کا؟ دیکھیں، یہ جو ٹاپک آپ کا نا، یہ بالکل ہٹ کے ہے، بالکل ہی مختلف ہے. لوگ شاید اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن یہ جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کو آپ 2-4 پروگراموں میں سمیٹ نہیں سکتے. مجھے آپ نے یہ کہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کہ یہ آپ نے اتنا بڑا جو ایک قسم کا ایک جہاد ہے ویسے، کہ کیسے آپ نے ماں کو، عجیب سا لفظ نہیں ہے، اسی ہوتے ہوئے ایک عجیب سی خوشی، عجیب سا سکون، عجیب سی تسلی، پتہ نہیں. اور ایک وہ دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے، میں نہیں کہتا والد بھی اپنی جگہ ایک مقام ہے اس کا بھی، لیکن عجیب سی ہستی ہے. خود چاہے بھوکی ہو، پیاسی ہو، بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعائیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا. بیٹا گھر پہ نہ آئے جب تک انتظار کرے گی، کھانے پہ انتظار کرے گی. اب ذرا ویسے وقت بدل گیا، اب تو مائیں بھی وہ نہیں ہیں، بچے بھی وہ شاید نہیں ہیں. مجھے یاد ہے سخت ہوا کرتی تھی،
حالانکہ نہیں پڑھی تھی لیکن بہت سمجھدار تھی. اس زمانے میں نا ایک کھانا سب لوگ کٹھے کرتے تھے دیکھ کر اور اس ماں کو پتہ چل جاتا تھا بچے کے بالوں کے سٹائل سے، بیٹی کی چال سے کہ یہ کہاں اڑ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، میں کبھی ایک دن میں ماں کی بات کر رہے ہیں، ہم زیادہ تو یہی ہے، میں گھر پہ تھا اتفاق سے، بچے باہر سے آتے ہیں نا، ڈانٹ لے گی، تھپڑ بھی مار لے گی، لیکن گھر گھستا ہی پہلا جو آتا ہے نا آواز، امی کی طرح پیور نہیں پوچھیں گے، امی کی طرح. وہ شاید آپ کے بچے بھی اس طرح کرتے ہوں گے، ایسے ہی کرتے ہیں اسکول سے آتے ہی بیگ وہاں پھینکا اور ملازم کو پوچھیں گے امی کی طرح. ماما باپ کا نہیں پوچھیں گے کہ یہ سارا دن کام کرتا ہے، کماتا ہے. خیر آپ کا تو اور سلسلہ نا، تو اس کا نہیں پوچھیں گے، ماں کا پوچھیں گے. اور یہی ہمارا عالم تھا. لیکن وہ دور کی مائیں جو تھی نا، ان کا بھی اپنا ایک مقام تھا. بچوں کا دیکھنا، ان کے لیے کھانا خود پکانا. اب تو ملازم ہے نا آپ کے، خود کھانا پکانا، کپڑے نکالنا، کپڑے دھلوانا، سب ان کا اپنا ایک مزہ تھا. ویسے تو اگر ماں کا دیکھا جائے نا، ماں کا تو دنیا میں بہت ساری ہوں گی، بہت سارے واقعات ہوئے ہوں گے ماں کے حوالے سے ہوئے ہوں گے. لیکن دو باتیں میں اکثر جب پڑھتا ہوں، ترجمہ دیکھتا ہوں، تو پہلے تو آپ چلے جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ. بچے کو اللہ کریم کا تھا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے پھینک دیا. بیٹی کو کہا جا اس کے پیچھے پیچھے دیکھ کدھر جا رہا ہے. اور پھر وہ اپنے اصل دشمن کے گھر میں چلا گیا. وہاں پہ بھی ایک ماں تھی، اس ماں نے اس کو اٹھایا اور بچایا. یہ ماں جو تھی تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، درد سے کرا رہی تھی. اللہ کریم نے اس کو تسلی دی کہ بس کر، تیرے پاس لے آؤں گا واپس. جب وہ ان کے پاس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو عجیب راحت محسوس ہوئی، دل کو سکون مل گیا. یہ ماں. اب دوسری ماں کی طرف آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد ایک اور ماں آئی جس کا امتحان لیا گیا، روح پھونکی گئی، درد سہا. اللہ کریم نے بڑی عنایت کی، جڑ میں درد چلا گیا، پانی آ گیا، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ماں نے کیا کیا برداشت نہیں کیا، بچے کے لیے، بیٹے کے لیے برداشت کیا. پھر اس کے بعد آپ ذرا وہ دیکھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں اور کیل لگے ہوئے تھے، تو ماں بھاگ رہی تھی بازار پہ، اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو مت کچھ کرو. یہ ہے ماں. اور ہماری ماں لیٹر سٹیج پہ وہ بیمار ہو گئی، آواز بند ہو گئی ان کی. میں اپنے کاموں میں مشغول تھا، اسلام آباد پارلیمنٹ میں جانا ہوتا تھا، 3-4 دن کے بعد آتا تھا. تو اشارے سے پوچھا کرتے کدھر گیا ہو، تو بیوی میری بتاتی تھی کہ وہ باہر گیا ہوا ہے. تو میں آنا تو بھوک سی آنا میرے سے، اچھا میں نے ادھر آنا تو منہ دوسری طرف کر لینا، میں نے ادھر سے ادھر بیڈ کی طرف چلے جانا، پھر منہ ادھر کر لینا. پھر میں نے ان کو ماتھا چومنا، گال چومنا، گلے لگانا، پھر مان جاتی تھی. یہ سخت بڑی تھی، اچھا ہاں بڑی سخت تھی. تو پر گزر گیا. اور ایک آپ کے خاندان کو بڑا مشکل وقت آیا تھا جب آپ کے والد صاحب کا ہاں ڈیتھ ہوا. جی، اس عورت نے دیکھیں، اس عورت نے اپنے خامند کھویا، اپنے بیٹے کھوئے. پھر میرے لیے وہ در در وہ بھاگتی رہی. حالانکہ وہ کمر تھی ان کی، آپریشن ہوا تھا، چلا نہیں جاتا تھا. وہ دوڑتی رہی پیچھے پیچھے لوگوں کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اور یہی کہتی تھی کہ میرا ایک بیٹا رہ گیا ہے، بس اس کے لیے کچھ کریں. anyway،
وہ بڑا تکلیف دہ وقت انہوں نے گزارا، اور یہ ماں تھی نا، تو نہیں رہ سکتی تھی، بھاگتی تھی دن رات میرے لیے، کبھی کسی فقیر کے ڈیرے پہ جا رہی ہے، کبھی کسی پیر کے پاس جا رہی ہے، بس وہ جاتی تھی، اور مجھے آ کے جیل میں بتاتے تھے لوگ کہ وہ آج وہاں پہ تیری ماں گئی تھی، آج وہاں پہ گئی ہوئی، وہاں پہ گئی. میں نے کہا ماں یار کیا کرے گی، کوئی کرتی نہیں. تو ماں جو ہے نا جی، اس کا اپنا ہی ہے، رتبہ اپنا ہی ہے، لیکن بدقسمتی ہے یار، ہم لوگ اس چیز سے بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے ہیں. اب تو میرے خیال میں بچوں کی جو ماں ہے نا، وہ ان کا ٹیلی فون ہے، سیل فون ہے، جو گوگل کہہ دے، جو فیس بک کہہ دے، جو واٹس ایپ کہہ دے، جو ٹویٹر کہہ دے، وہی ان کی ماں ہے. اور ماں کے ہاتھ میں بھی وہی پکڑا ہوتا ہاں ہے، بچہ کھانا کھائے. وہ مجھے یاد ہے یار، یہ بیوی میری، میرا سب چھوٹا بیٹا نا تیسرے نمبر پہ، تو وہ بڑا پتلا چاہتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا. تو وہ کیا کرتی تھی، وہ ایک چپاتی کو ڈبل کر کے نا، دو چپاتیاں کر کے، تو اس کو وہ چھوٹی سائیکل سی اس کے پاس چلاتا تھا، تو وہ اس کے منہ میں ڈالتی تھی کہ اس کو چکر دیتی تھی کہ ماں کہ یہ کھا لے، یہ توانائی آئے اس میں. تو وہ اتنا چلاک تھا، کہتا تھا مجھے پتا امی آپ میں 2 روٹیاں کٹھی کی ہوئی ہیں. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ماں کا ہی ہے، کہ میں اکثر کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یہ مناسب لگے یا نہ لگے، میں یہ کہتا ہوں کہ ماں کا ہی حوصلہ ہے. یہ اللہ کریم نے ماں کو صبر، برداشت اور حوصلہ دیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ مرد حضرات، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میجورٹی، اگر مرد حضرات بچوں کی پرورش کرتے تو یقین کیجئے کوئی بچہ بھی کیا اس کو کہیں گے صحیح سلامت جوان نہ ہوتا، کسی کی آنکھ نہ ہوتی، کسی کا بازو نہ ہوتا، کسی کی ٹانگ نہ ہوتی. یہ برداشت ہی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، یہ ماں کے کام ہے. میں اب تو خیر کیمپر آ گئے ہیں اور بہت کچھ آ گیا، تب اس زمانے میں تو نہیں تھے نا. دیکھو بچوں کو پتہ نہیں کیسے بڑھ گئے. یہ ماں تھی کہ بچہ اگر رات کو بستر گیلا کر دیتا ہے تو اس کو اٹھا کے سوکھی جگہ پہ، یہ مثال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ میرے والی نے خود کیا ہوا ہے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بچے کو سوکھی جگہ لٹا کے خود گیلی جگہ پہ سو گئی ہے. یہ ماں ہے. اور والد صاحب ہوندے چلو گلا کرتے چلو تھے تو جا. تو اسی لیے میرے خیال میں شاید وہ سمجھتے ہیں، یا جو اس نے درد سہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ماں جب بچہ جنتی ہے تو وہ موت کو ہاتھ لگا کے واپس آتی ہے. اتنا مشکل مسئلہ ہے. اور جو بچے، اب تو آپ کو پتہ سمجھ آ ہی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد کہ اس نے کتنی درد سہی ہوگی، کیا کیا ہوگا، کس طرح کیا ہوگا، پیدا کس طرح ہوئے. آج کل تو میرے خیال میں پیدا ہونے والے بچے کو پتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوں، لیکن اس وقت یہ سادگی کہہ لیں، جو بھی کہہ دیں، وہ یہ ہوتا تھا. اور رات کو فرشتہ آیا تھا، وہ یہاں پہ بچہ آپ کا چھوڑ گیا، اور مان لیتے تھے بچے. لیکن بہرحال یہ میرا ماننا ہے کہ اس سے خوبصورت رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. والدہ کو کیا کہتے تھے آپ؟ ابھی امی، امی. وہ زمانے میں نہیں تھا ماما، اور کیا کیا کہتے ہیں، ماما پتہ نہیں کیا، ہاں ہم امی کہتے ہیں. میرے بچے امی کہتے ہیں اس کو، اچھا. میرے بچے بھی امی کہتے ہیں. ہاں بیٹیاں مجھے بابا کہتی ہیں، تو بیٹے مجھے ابو کہتے ہیں. ہم اپنے ابو کو بھی ابو کہتے ہیں، ابو جی، اور امی کو امی جی، بس. جیل میں آپ کو سب سے زیادہ یاد کون آتا تھا؟ جی جیل میں آپ کو سب سے زیادہ یاد کون آتا تھا جب وہ وقت آپ نے؟ یاد کون آتا؟ ہاں سب سے زیادہ. کیونکہ باپ میرا تھا نہیں، نہ رہے، والد نہیں رہے، تو ماں ہی ماں تھی بس. اور کبھی آپ کو لگتا ہو کہ کوئی ایک ایسا وقت آیا جو آپ سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی کہ ان کو تکلیف ہوئی ہو؟ نہیں، میں کوشش کرتا تھا کہ ان کو کچھ نہ ہو. میں مجھے ڈانٹ لیں، جو مرضی کر لیں، میں ان کے آگے کبھی سر نہیں اٹھاتا تھا. بس ایک میں نے کیا ان کے بس شادی اچھا. پہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے اور وہ حال میں کرنی ہے، بس پھر وہ مان گئی. اور اپنی پریشانیاں ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے؟ نہیں 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 نہیں.
نہ بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ کیسے کر سکتا تھا ان کے ساتھ پریشانی ہے کہ بھئی وہ تو خود بہت بڑے ایک امتحان سے گزری تھی نا. مطلب ہی ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 93 اور آخر تک ان کا بالکل ہر ایک آرگن جو تھا نا وہ بالکل صحیح کام کر رہا تھا. ان کا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا. بس ایک دم کلیپس ہو گئی. بس میں یہاں پہ نہیں تھا، میں وہاں پہ تھا، اسلام آباد میں تھا. مجھے صبح فجر کے وقت ٹیلی فون آیا، بڑے بیٹے نے میرے نے بتایا کہ دادی اب نہیں ہے. بڑا عجیب سا اس وقت میرے پہ گزری. نماز پڑھی میں نے فجر کی اور سارا جو بھی میں نے پڑھنا ہوتا پڑھ کے فارغ ہوا. ڈرائیور کو کہا، میں نے کہا چلو نکالو گاڑی. لازمی بات ہے بیٹے کا انتظار ہونا تھا، میرے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا نا. اب یہاں پہ ایک اور المیہ شروع ہوتا ہے نا. اب ہم لوگ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ لوگوں کے سامنے رو بھی نہیں سکتے. تو یہ وہی بڑا کمزور آدمی رو رہا ہے. تو میں گاڑی میں پیچھے اکیلا تھا، ڈرائیور تھا اور میں تھا. پیچھے بیٹھ کے خوب لاہور تک رویا تاکہ سارا آنسو جو ہے نا وہ نکل جائیں. تو لوگوں کے سامنے میں ایک ایسا بندہ سامنے آئے جو بڑا مضبوط ہے. غم کو اور درد کو سہ سکتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ چیزیں جو آپ کے ساتھ جب تک میں زندہ ہوں یہ میرے ساتھ بالکل نتھی رہیں گی اور پارٹ اینڈ پارسل رہے گا. جب بھی وہ سامنے آئیں گی تو ایک طرح اب بھی جاتا ہوں، میں جاتا ہوں ان کے پاس ہر ہفتے جاتا ہوں. بلکہ ایک دن میرا دوست ہے، ہی ڈونٹ بلیو ان دس کہ بھئی قبر پہ جاؤ یا نہ جاؤ. تو میں نے کہا کدھر چلے ہیں؟ میں کہا یار قبرستان چلے ہیں. نہیں، میں کہا یار میں امی ابے ملن چلے ہو گئے. تیری امی ابو تو بہت ہو گیا ہوا. میں کہا یار منوی رات کو کسی نے کہا ہے کہ دونوں لڑ پڑے ہیں تو میں صلح کرنا جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ میں کہا یار قبرستان جا رہا ہوں. بس ہر جاتے ہو ادھر؟ میں کہا میں ہر ہفتے جاتا ہوں. لاہور میں ہوں تو میں جاؤں گا، لاہور میں نہ ہوں تو میرا پوتا جائے گا، پھر قبر پہ جا کے پڑھے گا جو بھی پڑھنا ہوتا ہے. بس پڑھ لیتے ہیں. ان سے کبھی کبھی ان سے گلے شکوے بھی کرتا ہوں، کیا یار آپ اپنے بچوں کو لے کے یہاں بیٹھ گئے ہیں، مجھے کیا چھوڑ گئے اکیلے کو. تو شکوہ گلا کرتا رہتا ہوں ان کے ساتھ جا کے، مزہ آتا ہے. کبھی مار بھی پڑی تھی ان سے؟ ابو سے پڑتی تھی، ماں نہیں مارتی تھی. ماں نہیں مارتی تھی، ڈانٹ ڈھونڈ لیتی تھی، ڈانٹ لیتی تھی، اس طرح کر لیتی تھی، ناراض ہو جاتی تھی. مطلب سب ساری کسر پوری کر دیتے سا. تو بچاتی تھی؟ بچانے کی کوشش کرتی تھی؟ نہیں، میری دادی اللہ جنت دے وہ زندہ تھی تب میں شرارتیں کرتا تھا. تو وہ پھر میری دادی مجھے بتاتی تھی، وہ اسے بڑا پیار کرتے تھے، اللہ جنت دے ان کو، وہ بڑا پیار کرتے تھے. تو ان کا ہم نے وہ سارا گاؤں ان کو بیجی کہتا تھا، ہم بھی بیجی کہتے تھے. تو وہ میرے والد سے مجھے بچاتی تھی اکثر، کیونکہ میرے والد کے لیے ان کی ماں کی بات جو تھی حدیث تھی. جو انہوں نے کہہ دیا ہے رتی برابر کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اس دور میں بس 70s بفور 70s لاہور سے خالی گاڑی جاتی تھی لینے کے لیے اچھا ان کو، پھر ان کو لے کے لاہور آتے تھے. پھر کیا دوسرے دن کہہ رہے ہیں میں نہیں رہنا، اچھا چلی جاتی واپس. ان کی اپنی ایک راجدھانی تھی نا وہاں پہ، بھیجی تھی، سارے گاؤں کی بچے ان کے پاس پڑھنے آتے تھے. تو یہ لوگ ابو پر بہت انتہا کا احترام کرتے تھے ماں کا. چچا بھی میرے ان کا احترام کرتے تھے، تایا بھی میرا بڑا ان کا احترام کرتے تھے. بہر وہ سارا گاؤں ہی ان کا بڑا احترام کرتا تھا. بزرگ تھیں بس اس طرح، اور بڑی سخت بڑی تھی. ہاں بڑی سخت تھی، بلکہ سختی اس حد تک ہے کہ میرے دادا جی کی قبر پکی ہے، میرے پردادے کی پکی ہے، میرے چگڑدادے کی دادی کی کچی ہے. انہوں نے کہا نہیں میری کچی رہے گی، خبردار. میری اینٹ لگائی میرے سے وہاں پہ. تو وہ لوگ چلے گئے لیکن بہت کمال لوگ تھے. بس اب آگے میں ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی کہا میں نے کہ جو میرے دور کے لوگ تھے نا وہ تھے رشتے بنانے والے.
آگے جو آئی نا آپ کی جنریشن، وہ رشتے توڑنے والے ہیں. آگے جو آ رہی ہے جنریشن وہ ہے بغیر رشتوں کے رہے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. نہ ماں کا نہ بابا، ویسے ان کا بھی قصور رہی، ماں وہ تو بھائی بھی نہیں رہی نا. اب تو پیدا ہوتے ہی اس کو پکڑا دیتے ہیں، وہ کیا میڈ ہوتی ہے جی اس کے ہاتھ میں، بالکل. تو جاتے جاتے دیکھ لیتے ہیں اچھا بچہ کیا حال ہے تیرا. وہ ہماری مائیں یا میری بیوی، میرا نہیں خیال کہ بچوں کو کسی کو پکڑنے دے یا وہ ان کا خیال نہ رکھے یا ان کے ساتھ نہ رہے. صبح صبح تیار کر کے اسکول چھوڑنے جاتی تھی میری علی جو بچوں کو، تو ٹھیک ہے وہ پیار کرتے ہیں اس کو، اس لیے کرتے ہیں نا، وہ دیکھا اپنی آنکھوں سے دودھ چون دے وہ سارا کچھ، اور چھوڑ کے آتی تھی ان کو خود، پھر لینے جاتی تھی خود. ویسے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. تو آپ کے اوپر ظاہر ایک مشکل وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عروج بھی دیا. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایسا کون سا عمل ہے جس نے اس میں ایک فیول کا یا ایکسیلیٹر کا کام کیا؟ میں نے آپ کو میرا شروع میں یہ بتایا کہ تو مفت کی دعائیں تھیں، بس دعائیں تھیں. مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ جب میں وزیر بنا ہوں تو میں سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا تھا. میں کہا ماں، پھر میں نے وہ جو دروازے ان پہ بند تھے وہ میں نے ان کو ساتھ لیا اور جا کے میں نے کہا ماں ٹھڈا مار کے کھول، جڑا دروازہ تیرے لیے نہیں سی کھلدا. میں جو ماؤں کے لیے کر سکتا تھا کر دیا. لیکن یہ بات پکی ہے، باپ بھی دعائیں دیتا ہے. باپ یہ نہیں کہ باپ دعائیں نہیں دیتا، باپ دعائیں دیتا ہے، بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کی ترقی دیکھ کے خوش ہوتا ہے. لیکن ماں کی عجیب سی ہوتی ہے یار، وہ دعائیں بھی دیتی ہے، خوش بھی ہوتی ہے، پھر میرا بھی خیال اپنے لیے کچھ مانگتی ہے رب سے، بچوں کے لیے مانگتی ہے بس. اپنے شوہر کے لیے مانگ لیتی ہے، بچوں کے لیے مانگتی ہے، بچوں کے لیے. وہ مجھے یاد ہے ماں کا تذکرہ اگر شروع ہو گیا تو میں آپ کو ماں کی بات بتاتا ہوں. مین واشی صاحب بہت پہلے یہ مجھ سے شروع سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں مجھے وہ بہت زیادہ. مجھے ایک دن فون کیا انہوں نے صبح کدھر ہو گئے کہہ رہو اب میرے پاس آ جاؤ، یہ تب مالٹون. تو میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد تیار ہو کے مجھے کہنے کہ چلا آ جا چلے. میں کہ میری گاڑی ہے یار، میں خود چلا کے لایا ہوں، آپ نے مجھے کہا نہیں چھوڑ دے چابی دے دے، وہ آ جائے گی گاڑی پیچھے. میں ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا. آپ خود انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. پتہ نہیں وہ پڑھ رہے تھے بس. تو جب آیا نا شاہ جمال گزرنے لگے بہر سے، شاہ جمال کے تو انہوں نے دعا کی اور آمین کر دیا. اس وقت مجھے پوچھنے لگے اس کو اخبار پڑھی ہے؟ میں کہ آپ نے مجھے بلا لیا، میں نے اخبار کب پڑھنی تھی؟ کہنے لگے وہ ان کا کسی کے ساتھ اس وقت مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا اختلاف تھا کسی کے ساتھ. کہنے لگے میری ان کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا. اچھا. میں کہ میاں صاحب آپ نے ان کی سیاست تباہ کر دی ہے. میں کہ میرے سے برا نہ مانے، ایک بات کہوں. کہنے کی میں کہ تاری ماں دیا دعائیں ہیں. کہنے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور پھر ویسے انہوں نے دیکھے نا خدمت کتنی کی. بالکل، وہ تو دنیا گواہ ہے. خود ان کی ویل چیئر ایز اے پرائم منسٹر، خود ویل چیئر ان کی چلاتے رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ اچھا مزے والی بات یہ ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا، آپ کے سننے والے جو ہے دیکھنے والے انہوں نے بھی سنا ہی ہوگا، ماں کی بد دعا نہیں لگتی. ماں کی بد دعا نہیں لگتی، باپ کی لگ جاتی، ماں کی نہیں بد دعا نہیں. اچھا، میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ بچہ جتنا مرضی نالائق ہو، بلکہ شاید جتنا زیادہ نالائق ہوتا ہے، ماں اس کے لیے اتنی زیادہ دعا کر رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں شاید اس کی فطرت میں بد دعا مجھے لگتا ہے کہ ہے بھی نہیں. کر بھی دینا تو یہ ایک حقیقت ہے، اس میں پتہ بھی نہیں لگتی کہ وہ دل سے نہیں دے رہی ہوتی. وہ جل رہی ہوتی ہے، سڑ رہی ہوتی ہے، ٹوٹ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ دل سے نہیں دیتی. وہ ایسے تنگ آ گئے دد دفاع یہ تو یہ اس قسم کی ہے. لیکن باپ کی تو کھڑک کر کے لگتی ہے نہیں. اور میں کبھی کبھی کسی کو ایک مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی پتہ نہیں اب اس کا یہاں پہ کوئی مقصد ہے کہ وہ ایک میں کہتا ہوں کہ
جو ہم نے بچپن سے اب تک سنا ہے، یہ سنا ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اندر 70 ماؤں کا پیار ہے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے یار ماں میں جنت میں جاؤں گا، وہ کہتے نہیں وہ تو جنت ہی نہیں جائے گا، تو شراب بڑی پینا۔ ارے نہیں ماں میں جنت ہی جاؤں گا۔ ارے نہیں بیٹا تو غیر عورتوں نال بھی رہنا، تو جنت ہی نہیں جائے گا۔ لیکن میں پھر بھی جنت ہی چاہوں گا۔ میں تو چوریاں بڑی کر رہا ہے، جنت ہی نہیں جائے گا۔ اگر میں جاؤں گا ماں بیٹھی ہوئی چولہے کے پاس، تو اس کو کہتا ماں ادھر کولا تو رکھی میرے ہاتھ تے، ماں لا پتر تیرا ہاتھ سڑ جائے گا۔ یہ ماں تے ایک ماں ہے، وہ 70 ماواں کا پیار ہے، وہ منو ساڑے گی۔ ارے واہ، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ اب پتہ نہیں کوئی سنے گا تو مجھے برا بلا کہنا شروع کر دے گا، پتہ نہیں کڑی مثال دے دیتی ہے۔ میں نے یہ مثال دی ہے کہ ماں جو ہے وہ تمہیں ایک ہاتھ تیرے پہ کولا نہیں رکھتی کہ تو جل جائے گا، تو اللہ کریم کے پاس 70 ماؤں کا پیار ہے۔ بے شک، اور ظاہر ہے کہ وہی بات ہے کہ جس طرح اگر دنیا میں آپ کے آنے کی وجہ آپ کی ماں بن رہی ہے اور وہ برداشت نہیں کر پا رہی کہ میری اولاد تکلیف میں ہو، تو جس کی ہم مخلوق ہیں، جس کی ہم اصل تخلیق ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے اللہ نے آپ کی نہیں تھوڑے بہت چھتر پڑیں گے، پھر یاد دفعہ ہو جائے وہ تو پھر ظاہر کمپلیمنٹ تھی، تھوڑا سا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اب وہ ایک رکھتا ہے نا، نہیں تو پھر وہ انسان، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو بالکل ہی کھلے۔ وہ یہ ہوگا نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کریم خود کہتے ہیں میں نے درجہ بندی کیوں رکھی ہے؟ درجہ بندی اس لیے رکھی ہے کہ یہاں پہ طوفان آ جائے گا، اگر میں برابر کر دیتا تو طوفان آ جاتا، پھر کوئی کسی کی بات ہی نہیں سننے کو تیار ہوتا، تو اس لیے انہوں نے درجہ بندی رکھی ہے۔ اور خوف اس لیے پیدا کیا کہ آپ وحشت کی حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ انسان اندرونی طور پہ بڑا حریص اور وحشی ہے انسان۔ اور ویسے تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ دنیا جو بنی تھی نا، یہ سزا کے لیے بنی تھی، راحت کے لیے نہیں بنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھینکا گیا ہے، بھیجا نہیں گیا، پھینکا گیا، اور 900 سال روتے رہے، معافی مانگتے رہے حوا کے ملاپ کے لیے، اللہ سے معافی ہوئے، پھر اللہ نے معاف کیا۔ تو یہ دنیا ایک سزا ہے، کب ختم ہوتی ہے ابھی اس کو پتا ہے، کوئی نکمی عمر تک چلا جاتا ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی ماں زندہ ہے قدر کرو۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ ماں کے جانے کے بعد یہ سزا زیادہ سخت ہو جاتی ہے؟ ماں کے جانے کے بعد ایک چیز کمی ہو جاتی ہے، وہ میں نے بتایا نا آپ کو، مفت کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کی رکھوالی کرتی ہے، چوکیداری کرتی ہے آپ کو احساس ہوا ہو کہ نہیں ہوا ہو۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جب تک بیٹا یا بیٹی گھر کا دروازے کے اندر نہیں آتی اس کو سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ آپ کی ماں کا نہیں مجھے بتا تھا شاید، پہلے تو یہی تھا، اب کیا ہے آپ نہیں، میں تو ایسے ہی ہوں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو ایک بات کر رہا ہوں جو بالکل میں نہیں، نہیں، حالات دیکھتا بالکل ہوں، جو میں جنرل، بالکل مشاہدہ میرا ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ میرے گھر میں میری بہویں ہیں، میرے پوتے ہیں، میری پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، نواسے ہیں، آگے بلکہ پڑپوتا ہے، دیکھتا ہوں میں، بلکہ میں پوتے اپنے کو کہتا ہوں میں کہ یار اس کو لے آیا کر، بڑا خوبصورت نام رکھا ہے اس نے محمد، تو میں اس کو کہتا ہوتا ہوں یار اس کو بھی لے کے آیا کر، دیکھ لیا کروں گا، شاید تم لوگوں کو میری باتوں سے ابھی ویسے اللہ کا کرم ہے میرے گھر میں ابھی وہ جو ٹریڈیشنز ہیں وہ ہیں، قائم ہیں، تو ان کی ماؤں کو بھی میں ذرا ڈانٹ دیتا ہوں کبھی کبھی، بچوں کا خیال رکھا کرو اور ان کے معاملات کو دیکھا کرو، بڑا لیکن وقت کے ساتھ سے کافی چیزیں بدلتی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ نے اپنی ماشاءاللہ پوتی کی بھی شادی کی ہے، ہاں اور اس کے اندر آپ کو کیونکہ آپ نے مریم بی بی کو ظاہر ہے ویسے بھی دیکھا ہے، لیکن اب ماں کی حیثیت میں، یا اب وہ اس رشتے میں آ کے کہ ظاہر ہے کہ وہ ساس کا ظاہر ہے ایک لفظ تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن اس میں آپ نے انہیں کیسا پایا ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک بات دوں گا شبہ، دل کو تو صرف رب کی ذات جانتی ہے، اندر کیا آپ کے
وہ آپ نہیں بتا سکتے. بالکل بظاہر جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے اپنا مشاہدہ کیا ہے، جو ان کو میں نے اپنی پوتی کے ساتھ ان کا رویہ دیکھا ہے، انتہائی خوبصورت ہے. ارے یعنی کہ میں نے بھی خیر پوتی میری سی اس وقت، تو میں نے میاں صاحب بڑے تھے، میں نے ان سے پوتی کو بھی کہا تھا، میں نے کہا اتنی خدمت کرنا کہ ان کے دل میں رتی برابر خیال نہ آئے کہ یہ کسی اور کی بیٹی ہم بیاہ کے لائے ہیں. ارے جہاں تک مریم میری بیٹیوں کی طرح ہے، بالکل بڑے میری بڑی عزت کرتی ہے، بڑا بڑا خیال رکھتی ہے میرا. رشتے سے بہت خوش تھی، اور بلکہ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے پتا چلا کہ میری بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، میں اپنے بیٹے کے لیے کہہ دے، لیکن اس نے بہت بڑی بات کی. اس کی بہن نے یہ کہا کہ یہ میرا گھر، میں کہا نہیں تیرا نہیں ہے، یہ شانزے کا. تو بس آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ سوچ، اللہ کرے، میں تو یہ کہتا ہوں میری پوتی کو اللہ توفیق دے کہ وہ ان کی خدمت کرے، ان کے دل جیتے، ان کے ساتھ اس طرح رہے کہ ان کو محسوس ہو کہ یہ ان کی بیٹی ہے، تیسری بیٹی ہے. اللہ کرے، دعا ہے. میں بھی بلکہ دیکھ رہی تھی ایک ریل آنکھوں کے سامنے سے گزری، اور ظاہر ہے جب آپ وہ رشتہ کھو چکے ہوتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر پاتے ہیں کہ جب وہ ہاسپٹل میں گئی ہیں اور ایک مریضہ کا نام کلثوم تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا نام سن کے اپنی والدہ کی یاد آ گئی، تو وہ جو درد ان کی آواز میں تھا، تو میرا خیال ہے جس نے بھی اپنی ماں کھوئی ہے، آپ جس مرضی پوزیشن پہ چلے جائیں، آپ جو مرضی، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ زیادہ اوپر پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اتنا اظہار نہیں کر پاتے اپنے احساسات کا، کیونکہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی جب میری ماں کا ذکر آتا ہے، تم نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو یا وہ سب کچھ آ جاتا ہے، لہجوں میں آ جاتا ہے، تو وہ ہم فیل کر سکتے تھے. جب مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، میں نے ایک وہ دیکھا تھا، ایک ویڈیو ان کا، بالکل انکانشیس تھی. بیگم کلثوم معاذ اللہ خیر کی رحمت کرے، ان کو قبر جنت دے. آمین. وہ انکانشیس تھے، لیکن جب یہ وہاں سے ودا ہو رہے تھے باپ بیٹی، تو آپ اگر موقع ملے تو تصویر دیکھیے گا ان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا. کتنا درد ہوا ہوگا، اس لیے کہ بیٹی ساتھ جا رہی تھی. اور اس بیٹی کا حوصلہ دیکھیں جس نے ماں کو مرتے ہوئے دیکھا، چھوڑ کے آگے. کس لیے؟ کہ اس کی ماں کو شاید یہ تھا کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ جائے گی اور اس کے ساتھ شانہ بے شانہ لڑے گی تو اس کو حوصلہ ملے گا. لیکن وہ تصویر جو ہے وہ غالباً شاید کسی نے دیکھی ہو، شاید نہ دیکھی ہو، لیکن وہ تصویر جو ہے نا وہ دیکھنے والی ہے. اس میں درد، غم، درد، اور وہ باقاعدہ ایک ایسا آنسو، یہ میرے خیال میں کسی نے ایسا تذکرہ کیا نہیں ہوگا، اس کا کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. میں آج چونکہ آپ نے ایک ایسا عجیب سا ٹاپک چھیڑ دیا کہ اب ایسے میرا دل کر رہا ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں، اس پروگرام کو. مزید اب نہ میرے میں ہمت ہے، سکت ہے، نہ ہی آپ کے ہمت ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ کرب. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں، مزید آگے برداشت ختم ہو. اب سننے والوں کو کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میری بس یہی ہے، بڑی ایک مودبانہ گزارش، ہاتھ باندھ کے دل کے ساتھ، ماں ایک ایسا شخصیت ہے جس کی قدر کر لو. بس چاہے وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے آگے خون نہ کرنا، اونچا نہ بولنا، صرف ایک جگہ منع کیا، جب شرک کے لیے کہیں تو منع کر دینا، لیکن ڈانٹنا پھر بھی نہیں ہے ماں کو. بس یہی اصل تو پہچان آپ کی یہ ہے نا
یہ پہچان نہیں ہے کہ مطلب آپ ماں باپ کی عزت نہ کرو، اور ماں اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو آپ اس کا تعارف نہ کراؤ، نہیں، سر اونچا کر کے بتاؤ کہ یہ میری ماں ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تکلیف صحیح ہے، درد دیا، کیسے کیسے تمہیں پالا اس نے، کب کب اس نے تیرے لیے اٹھ کے دعائیں کی ہیں. یہ آپ کا کلچر ہے، اصل تصویر آپ کی یہ ہے. خداوند کریم سب کو ہمت دے، توفیق دے کہ اس رشتے کو پہچانے اور قدر کرے. ہمارے دور کے آج کل کے بچے ذرا ایکسپریسو ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت آ کے ہر بات کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنے والدین کے ساتھ رہا رشتہ کہ ہم محسوس کرتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں ان کو کہہ نہیں پائے. اب مجھے یہی لگتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں اس طرح اچانک چلی جائے گی، آپ کو لگتا بھی نہیں ہے. تو بہت کچھ رہ گیا کہنے والا. آپ کو کچھ لگتا ہے کہ رہ گیا؟ کر لیا کرو کبھی کبھی سامنے تصور کر کے نا ان سے باتیں کر لیا کرو، وہ سنتی ہیں، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے. کیا کرو، خوب دل کھول کے کیا کرو ان کے ساتھ، وہ سنیں گی. اور سنیں گی نہیں بلکہ ماں بھی برزخ میں بھی وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گی. لیکن کرو تو صحیح نا، بات تو کرو ان سے، بات کر کے دیکھنا، ایک عجیب سا سکون ملے گا. اب میں جاتا ہوں نا، شاید 5 منٹ لگتے ہوں گے یا 10 منٹ لگتے ہوں گے، چند باتیں کرتا ہوں ان کے ساتھ. جس دن بہت زیادہ درد ہو تو اس دن کہہ دیتا ہوں ان کو، ان دونوں کو لے کے یہاں بیٹھ گئی ہو، مجھے کیوں چھوڑ گئی ہو. تو آپ کرو گے باتیں، وہ سنیں گی، درد برداشت نہیں کریں گی دوبارہ. کر کے دیکھنا، اب بتانا ہے آپ نے کہ آپ نے یہ کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوا. بالکل سنتے ہیں. آج آپ نے اتنی خوبصورت باتیں سنی اور آپ نے ہمارے ساتھ اپنی ماں کے علاوہ اور خوبصورت ماؤں کا ذکر بھی کیا اور ہمارے ساتھ بانٹا بھی. آپ کا بہت شکریہ سر. بہت خوشی ہوئی مجھے. تھینک یو سو مچ. آپ سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحم اور رحمتوں کے معاملے رکھے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ صحت تندرستی کے ساتھ آپ کے سر پر سلامت رکھے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے سلسلے کے ساتھ. اللہ حافظ.